السلام علیکم۔ 17 اپریل کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ ویسے تو یہ کال میں نے کیونکہ یہ لانگ ویکینڈ تھا تو جمعے کو ہی اس پہ کام کر لیا تھا، مگر میں بڑا ہیزیٹنٹ تھا آپ لوگوں کو کال دینے میں۔ جو صورتحال چل رہی ہے صبح شام، تو اس میں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مارکیٹ اپنے ٹیکنیکل کو فالو کر پائے گی نہیں کر پائے گی، یا کوئی ایسا مسئلہ مصیبت ایسی آ جائے گی جس سے مارکیٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا ویکینڈ کو دیکھا جائے، جمعے ہفتے کو، اس کے بعد آپ سے بات کی جائے۔ پہلے یہ ریپ اپ کر لیتے ہیں جمعے کے سیشن کو۔ تو جمعے کا سیشن جناب، جو جمعرات کی ایکسائٹمنٹ تھی اس کو لے کے اس کا آغاز ہوا، یعنی کہ آغاز پہ ہی وہ 40,431 کا جو لیول تھا وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ 40,418 کا ہائی بنا، مگر وہ بس صبح صبح کی بات تھی مارکیٹ آغاز کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ جو ہے نیچے آ گئی 40,347 کے آس پاس۔ پھر ہم اس کو 11 بجے تک وہی دیکھتے رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو جمعرات کی اسکرپٹ کال تھی اس میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ بہت سے اسٹاک اوپر کھل کے نیچے آ جائیں گے، تو اس لیے پروفٹ ٹیکنگ ریکمینڈ کی گئی تھی۔ تو پھر ہم نے یہی دیکھا، 11 بجے کے بعد اس نے 347 توڑا اور 40,157 تک آئی۔ میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ گراوٹ کوئی بہت زیادہ بالکل بھی نہیں تھی، بڑی لمیٹڈ گراوٹ تھی۔ تقریباً ہائی سے دیکھے تو 300 پوائنٹ کی بنتی ہے۔ میں لو لے رہا ہوں جو مارکیٹ نے سیشن میں پریکٹیکلی جو لو بنایا، کیونکہ مارکیٹ گیپ اوپننگ اسٹارٹ پہ ٹریڈ کر رہی تھی آغاز کے ساتھ ہی، تو 40,157 تک نیچے آئی اور اس کے بعد کم و بیش 51 پوائنٹ اوپر اس کے کلوز ہو گئی۔ والیوم ٹھیک تھے، کیونکہ جس طرح کے ایوریج والیوم چل رہے تھے 3.5 کروڑ کے، اس کے مقابلے میں 4.5 کروڑ والیوم تھے۔ ابھی میرے پاس بریک ڈاؤن نہیں ہے کہ پہلے گھنٹے میں کتنے والیوم تھے، مگر مجھے شک ہے کہ مارکیٹ کے شروع کے گھنٹوں میں شاید والیوم زیادہ بہتر رہے ہوں۔ تو مارکیٹ 40,157 پوائنٹ اوپر نیچے آئی، 40,157 پوائنٹ تک، اور اس کے بعد 40,225 اور 157 کے بیچ میں ہی گھومتی رہی، اور پھر 79 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہو گئی۔ تو اوور آل تھوڑا سا انڈیسیژن مارکیٹ میں پورا دن نظر آیا۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے، یہ تو درست بات ہے کہ جمعرات کی کال میں یہ میں نے کہا تھا کہ ایک بلش سیشن تقدیر نہیں بدل سکتا انڈیکس کی۔ تو آپ نے دیکھا ایک بہت ہی اسٹرانگ بلش سیشن کے بعد پھر مارکیٹ کے اندر آپ کو گراوٹ نظر آ گئی، مگر جو ایگزاسشن ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بڑی اگریسو بیئرز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں ابھی مدافعت موجود ہے، بلز کی پریزنس ہے، بلز کسی بھی وقت ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم جو تھرسڈے کی ایگزاسشن ہے ہائی سے نیچے تک، اگر ہم اس پہ بات کریں، اس کو دیکھیں، تو بے شک وہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ بلز ابھی کنفرمیشن میں نہیں ہے، مگر 40,127 148 کا باقی رہنا وہ امید دلاتا ہے۔ اب اگر آنے والے سیشن میں 40,127 148 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو اسی طرح لو والیوم کے ساتھ ایگزاسشن جاری رہے گی، اور اگر مارکیٹ نے 39,969 کو توڑ دیا تو پھر مارکیٹ کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیئرز تھوڑے ایکشن میں آ جائیں گے۔
اوپر کی جانب کی اگر ہم بات کریں کہ اوپر کہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے، تو سب سے پہلے تو مارکیٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مارکیٹ جو ہے 40,127 148 کے نیچے نہ ٹریڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس کے نیچے نہ ٹریڈ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ آغاز پہ بھی ہائپر موو دکھا سکتی ہے، اور اس کی لمٹ جو ہے نا وہ 40,380 تک نظر آتی ہے۔ 40,380 تک تو بلز کچھ کمفرٹ یا بیٹر ایفرٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر 40,380 اس کے قریب جاتی ہے تو واپسی میں گراوٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر 40,380 توڑ گئی مارکیٹ، پھر مارکیٹ میں تیزی ہو سکتی ہے۔ تو مارکیٹ میں تیزی کو سمجھنے کے لیے 40,347 380 کا جو ایریا ہے، یہاں پر انڈیکس کے پریشر کو یا پاور کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے، چونکہ یہ لانگ ویکنڈ تھا، جس طرح میں نے آغاز میں کہا، تو میں بڑا پریشان تھا کہ جس طرح عدالتی کارروائیاں، حکومتی بیانات اور یہ تمام چیزیں چل رہی تو نہیں پتہ کیا ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ پاکستان از اے ایپی سینٹر آف بریکنگ نیوز، تو صبح سے شام تک اس قسم کی خبریں جو ہے نا پریشان ہی کرتی ہیں۔ اس وقت جو ایک جنگ کی کیفیت ہے اداروں کے درمیان، وہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں، مجھے تو خیر آئین کی سمجھ نہیں ہے، مگر ٹی وی پہ روز سنتا ہوں کہ مطلب ایک ہی فیصلے کو چند لوگ آئین کی علمبرداری اور کچھ آئین کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ تو کون سی تشریح ٹھیک ہے یہ اللہ جانے، مگر یہ انویسٹر کے لیے ضرور کنسرن ہوتا ہے کہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ دیکھتے دیکھتے اتنا ٹائم نکل گیا کہ اب اکتوبر کے ہم قریب آ ہی گئے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم نے 1 سال اس بحث میں لگا دیا، اور ہم اس 1 سال میں بہتری پر فوکس نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں کہ انویسٹر اس کو کیسے دیکھے گا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ کو جو ٹریگر، جو لیول دیے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو ریسپیکٹ کریں اور یہ بات سمجھ لیں کہ یار مجھے مطلب جو بھی فیصلہ آ جائے، کہ میں مثال دیتا ہوں، عدلیہ جو ہے حکومت کو گرا دے، ٹھیک ہے جی، وہ ہٹا دے اور بولے کوئی حکومت نہیں ہے، ماشاء اللہ لگ جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، تب بھی اگر مارکیٹ گرے گی تو ہم کو 40,127 148 کے لیول پہ نکلنے کا موقع ملے گا۔ اگر مارکیٹ بہت تیزی سے گر سکتی ہے تو 40,127 سے لے کے 39,969 اس پورے ایریے میں ہم کو کہیں تو نکلنے کا موقع ملے گا۔ یہ آپ کا رسپانس کیسا ہے، کتنا کوئکلی آپ رسپونڈ کرتے ہیں لیول ٹوٹنے پر، یہ آپ کی ایبیلٹی ہے۔ بعد میں بیٹھ کے اگر 1,000-1,200 پوائنٹ مارکیٹ گر جائے اور اس کے بعد بیچنے کی ہمت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی بات ڈیلیوریاں لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ہمت کی بات ہے۔ مگر بہرحال خدا نخواستہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ 1,000-1,200 پوائنٹ گر رہی ہے، میں تو صرف ایک سمجھا رہا تھا کہ لیول ہر لحاظ سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو اسٹرانگ سپورٹ ہوتی ہیں وہ بالکل ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہیں جب کوئی فنڈامنٹل ہیپننگ ایسی ہوتی ہے، یہ ضرور ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹریگرز اور لیول کو رسپیکٹ کریں گے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی بچت کے راستے ہوں گے۔ اوپر کی جانب جس طرح میں نے بتایا کہ 40,380 کو توڑ کے مارکیٹ تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے، تو پہلی 2 ریزسٹنسز بھی کافی اسٹرانگ ہیں، تو ان کو بھی دیکھیے کہ صرف 50-100 پوائنٹ اوپر ٹریڈ کرنے سے کوئی ایکسائٹمنٹ اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کو بھی سمجھیے، آخری اشرے کو بھی سمجھیے، سیاسی لڑائیوں کو بھی سمجھیے، اداروں کی رسہ کشی کو بھی سمجھیے، ان تمام چیزوں کو سمجھیے۔
بہرحال میں نے تو ایک بہت اچھا سلوشن آپ لوگوں کو دیا تھا کہ آپ اس ٹائم کو ضائع کرنے کے بجائے اپنی اہلیت کو جو ٹریڈنگ کی اہلیت ہے اس کو بہتر بنائیں، اور اسی لیے ہم نے ایک بڑا ہی ایڈوانس کورس اور زبردست قسم کا انفارمیٹیو کورس آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے کینڈل اسٹکس کا۔ آج اس کا تیسرا پارٹ بھی واٹس ایپ گروپ پہ شیئر ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں سیشن سے پہلے واٹس ایپ گروپ پہ باری باری آپ کو اس پر تھوڑی سی بریفنگ دوں گا، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں، تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں، تھوڑا سا سمجھ کے آئیں۔ اگر آپ ان آڈیوز اور اس کانٹینٹ کو جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو دیکھ کر جب سیشن میں آئیں گے تو آپ بالکل برانڈ نیو پرسن نہیں ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، تو ہم آگے جا سکیں گے، کیونکہ یہ ایڈوانس کورس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں آپ کو ایک دن میں کینڈل اسٹک گھول کے پلا دوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا سولوشن میں نے یہی نکالا کہ بجائے کہ کورس کو لمبا کیا جائے، بہت سارے سیشن کیے جائیں، تو میں مختلف زاویوں سے آپ کو اندر جتنا میرا علم اور معلومات ہے اس کو اڈیلنے کی کوشش کروں گا، اور دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب رہیں اور چیزوں کو سمجھیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ٹریڈنگ کریں۔ انڈرسٹینڈنگ آف مارکیٹ، انڈرسٹینڈنگ آف سینٹیمنٹل انالیسس، یہ کینڈل اسٹک اس کے کی ہے، اس کے بغیر وہ فیل نہیں آ سکتی۔ تو جس نے کینڈل اسٹک کو سمجھ لیا وہ مارکیٹ کی سسٹینیبلٹی کو، سینٹیمنٹس کو، پاور آف بلز اینڈ بیئرس کو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، عید کی چھٹیوں میں ایک نظر دیکھتے رہیں، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جو میں نے آپ کو پارٹ 1 پارٹ 2 بھیجے ہیں ان میں زیادہ تر جو میری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ان تصویروں کو ضرور دیکھتے رہیں، آڈیو بھی بالکل سنیں آپ، مگر تصویروں کو ضرور دیکھتے رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تصویریں آپ کے دماغ پہ پرنٹ ہو جائیں تاکہ وہ آگے آپ کے کام آتی رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد اس کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے، اور یاد رکھیے گا اس کورس کے اختتام کے بعد بھی میں آپ لوگوں کا جو اس حوالے سے سوالات جوابات کا سلسلہ ہے، اور اگر کوئی کنفیوژن رہی تو اس کو میں جاری رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔